نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 29ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اس پورے پارے کا بنیادی تھیم ہے دعوت الی اللہ۔ کیسے؟ پہلی بات، پہلی صورت ہے سورۃ الملک۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ربوبیت، اس کی پکڑ اور اس کے اس کائنات پر ہولڈ کا ذکر ہے۔ ہمارے پارے کے تھیم کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ جب بھی کسی نئے انسان کو چاہے کفر سے اسلام کی طرف دعوت دی جائے یا غیر شعوری اسلام سے شعوری اسلام کی طرف دعوت دی جائے، سب سے پہلے اس کو اللہ کی پہچان دے۔ اور میں یہ کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے کسی نئے بندے کو کچھ بھی بتانا ہے اور آپ کے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی لیکچر، نہ کوئی انٹرنیٹ لنک، نہ سی ڈی، نہ کچھ، تو آپ اسے کہیں کہ آؤ بیٹھو قرآن لے کے آؤ، تم بھی لاؤ میں بھی لاتی ہوں۔ نہیں ہے اس کے پاس تو آپ اس کے لیے ارینج کیجئے اور سورۃ ملک کھول لیجئے اور ایک ایک آیت پڑھ کے ہلکا ہلکا اس کا ترجمہ بتا دیں۔ ایتھیزم میں تو یہ بہت ہی فائدہ دیتی ہے۔ اور سورۃ ملک میں جو ہمیں سوالات ملتے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے تاکہ ہم پھر اپنے وقت کو بھی سیو کر سکیں۔ سورۃ ملک ہمیں جن سوالوں کا جواب دیتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کائنات جب اتنی خوبصورت ہے تو کائنات میں پھرنے والے کو کتنا حسین ہونا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جہنم کے داروغہ لوگوں سے کیا پوچھیں گے کہ جس کے جواب میں لوگ کہیں گے کاش ہم سنتے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف کون ہوتا ہے؟ کیا سیدھے راستے پہ چلنے والا یا الٹا پھرنے والا برابر ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارے ٹاپک کے ناطے سے اگر دیکھیں تو دوسری صورت اس بارے میں آئے گی سورۃ قلم۔ سورۃ قلم کے اندر قلم کی اہمیت ہے۔ دعوت الی اللہ میں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے ہم خود قلم کا استعمال کریں، سکھائی گئی بات کو خود سمجھیں، لکھیں، اس کو اپنے لفظوں میں پڑھیں، پھر دوسروں کو بتائیں۔ جو لوگ دین سیکھتے وقت سیریس ایٹیٹیوڈ شو نہیں کرتے وہ بعد میں سکھاتے وقت بھی سیریس نہیں ہوں گے۔ قلم کی اس میں اہمیت ہے اور اس کا بھی تعلیم اور تعلم کے ساتھ تعلق ہے۔ اس صورت کے چند سوالات جن کا جواب، مکذبین کی کیا خواہش ہے، یعنی جھٹلانے والوں کی خواہش کیا ہے۔ دوسرا سوال اس کو پیچھے کر دیجئے گا جو میں نے پہلے بولا اور اب جو بول رہی ہوں یہ اس سے پہلے کر دیجئے گا ایڈیٹنگ میں، جی، کہ خلق عظیم سے کیا مراد ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس طرح داغ لگائیں گے۔ باغ کے واقعے سے کیا سبق ہے، باغ والوں کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا۔ قیامت قبروں سے نکلتے وقت لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے کیا بات کی، یعنی بات تو نہیں ہے یہاں لیکن اس پہ ہلکی سے ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے گا اگلی صورت ہے سورۃ الحاقہ، پوری قیامت کے اوپر ہے۔ اس پوری صورت کا تھیم ہی قیامت ہے۔ کیا پتہ چلا کہ دعوت الی اللہ میں جب لوگوں کو تھوڑی سی اللہ سے پہچان کروا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے لیے رکھا کیا، اس کی نعمتوں کو ان کے سامنے رکھا جائے، پھر اس کے بعد سورۃ نون میں ان کو دنیا کی حقیقت بتائی جائے باغ والوں کے واقعے کی روشنی میں، اور ایک دم چھین گئی، اس سے ہلکا سا ان کا مائنڈ سیٹ کیا جائے قیامت کے بارے میں، اور سورۃ الحاقہ کے ناطے سے پھر اگلی چیز جو دعوت الی اللہ میں آنی چاہیے وہ ہے ایمان بالآخرہ، کہ کیا مرنے کے بعد سب لوگ ایک برابر ہو جائیں گے۔ اور سورۃ الحاقہ میں جن سوالوں کے جواب دیتی ہے اس میں سے پہلا سوال کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کس طرح اللہ نے ہمارے لیے نشانی بنایا۔ اس سے بھی یہاں بھی سوال الٹ دیجیے گا جو بولوں گی۔ وہ کون سی قوم تھی کہ جب عذاب آیا تو وہ کٹے ہوئے درختوں کی طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔
قیامت کے دن اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوں گے؟ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والا لوگوں کو کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والے کی حسرت کیا ہوگی اس دن؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دیتے تو اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ ایک تمثیل ہے ادھر۔ قرآن نصیحت کن کے لیے ہے؟ پھر اس کے بعد اگلی صورت ہے اس بارے میں المعارج۔ معارج صورت جو ہے اس کے اندر بھی بنیادی خصوصیات کے ساتھ اب دین کے کچھ شرعی حکم ہے۔ دعوت اللہ میں ہمیں اس سے میسج کیا ملتا ہے کہ جب لوگوں کا ایمان بالآخرہ مضبوط ہو جائے، جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ مل جائے تو پھر آہستہ آہستہ ان کو دین کی باتیں بتائیں، جس میں نماز ہے، نمازوں پہ دوام ہے، پھر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اسی طرح کی کچھ چیزیں جو کہ انسان کی جسمانی ضروریات کے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں سے دعوت میں ہلکی ہلکی باتیں شروع کر دیں۔ ہمارا عموماً حال کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم بس یہ باتیں تو بتانا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ نماز سے بھی بات شروع نہیں کرتے، نیل پالش سے شروع کرتے ہیں، جو بالکل ہی اپوزٹ قسم کی ترتیب ہے۔ تو جب یہ ہلکا پھلکا معاملہ ہو جائے گا پھر لوگ خود پوچھیں گے کہ بتائیے کہ ہم نے پچھلی زندگی میں جو کمی بیشی کی ہم اس کو کہاں دیکھیں؟ اس کا جواب اگلی صورت میں ملے گا۔ سورۃ نوح اس کے بعد آتی ہے، دعوت اللہ کے راستے کی مشکلات۔ میں نے تو اپنے لیے یہ کرائیٹیرین بنایا ہوا ہے، کبھی اللہ کا شکر ہے کوئی اللہ نے تکلیف غم دیا ہی کوئی نہیں اس راستے میں، لیکن اگر کبھی دل بھی دکھ جائے کسی کی کسی بات یا حرکت سے تو میں کہتی ہوں حضرت نوح جیسے تو ہم نہیں، ابھی 1-2 نہیں 950 سال تبلیغ کی۔ تو اس میں ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے ایک تو یہ میسج ملتا ہے کہ جب بھی تم دین کے لیے نکلو گے ستائے جاؤ گے، اور دوسرا اس کے اندر توبہ استغفار کی بات ہے۔ تو داعی اللہ کو لوگوں کو ترتیب کے اعتبار سے پھر آہستہ آہستہ استغفار کی باتیں بتانی چاہیے۔ اس صورت کا چند سوالات: حضرت نوح نے کتنے سال تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا حق کیسے ادا کیا؟ استغفار سے کیا فوائد ملتے ہیں؟ حضرت نوح کی وہ کون سی دعا تھی جس کے بعد قوم پر عذاب آ گیا؟ ماں باپ اور اولاد کے لیے کون سی دعا ہے جو حضرت نوح کی زبان سے ہمیں سکھائی گئی؟ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ جن۔ پارے کے تھیم کے ساتھ اس کا تعلق نوٹ کر لیجئے گا کہ قوم نوح نے تو حضرت نوح کو اتنا جھٹلایا کہ دیوانہ اور مجنوں کہہ دیا، لیکن جب کوئی ایک گروہ نہیں سنتا تو اللہ کسی دوسرے گروہ کو بھیج دیتا ہے۔ سورۃ جن کا بنیادی تھیم ہی یہ ہے کہ بہت نہیں سنا لیکن مان فوراً لیا۔ آج بھی جب اللہ کے راستے میں آپ دعوت دینے نکلتے ہیں تو 2 میں سے ایک کردار آپ کے سامنے ضرور آئے گا، یا تو سن کے اور اکڑنے والے، یا سن کے ماننے والے، کیا مان کے فوراً آگے بڑھ پہنچانے والے مبلغ تک بن گئے۔ بہت خوبصورت صورت ہے، اور سورۃ جن کے اندر ہمیں بہت سارے سوالات جنوں کی صورت میں یا جنوں کے معاملات کے دکھیں گے کہ جن اصل میں کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہیں۔ پھر اگلا ایک اور سوال جو اس صورت میں ہمیں دکھے گا، اور وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو کس اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا اور ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ایک اور جو اس صورت کے ساتھ ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ کیا جنوں کو بھی جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ مزمل۔ سورۃ مزمل اور مدثر دونوں کو اگر آپ ایک جیسے ہی سمجھ لیں تو یہ ہے داعی دین کا کردار۔ دعوت دینے کے لیے کیا کردار چاہیے، کیا وہ خوبیاں ہیں کہ اس راستے کی مشکلات پہ قابو پا لیں۔ وہ راتوں کا قیام اور اللہ سے تعلق ہے، تعلق باللہ کی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا بھی جواب ملے گا، کیسی تھی۔ پھر دوسرا سوال اس صورت کا کیا ہے کہ ہجرن جمیلہ سے کیا مراد ہے، کسی کو چھوڑو تو کتنے خوبصورت طریقے سے چھوڑو۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر ایک اور سوال کا جواب ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیا ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنی چاہیے یا رات کا کچھ حصہ۔ تہجد عبادت میں ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔
پھر اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت مدثر. اس کے اندر ظاہری طہارت کا تذکرہ ہے، یعنی داعی دین کا پوسچر کیسا ہونا چاہیے. مزمل میں چھپ کے راتوں میں یا تنہائی میں اللہ سے تعلق تھا، لیکن صورت مدثر میں لوگوں کے بیچ میں کیسا چلے، صاف ستھرا ہو، اس کی ذات پہ کوئی دھبا نہ لگا ہو. اور دوسری چیز صورت مدثر سے جو ہمیں جواب ملے گا کہ وہ کون شخص تھا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر تیوری چڑھائی اور لوگوں کو اللہ کے نبی کے خلاف کیا. پھر اگلا سوال اس صورت کا کیا ہے کہ جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں. اور اگلا سوال کیا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وجہ کیا بتائیں گے کہ ہم جہنم میں کیوں آئے. پھر اس کے بعد سورت قیامہ آتی ہے. سورت قیامت کا نام بھی، اور اس پارے کی بہت ساری بڑی پورے پارے کی خوبی بھی الگ سے نوٹ کر لیں کہ اس پورے پارے میں جو نام ہے نا سورت کا وہی مضمون ہے. حالانکہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ ایسا نہیں. مثلا سورہ بقرہ پوری سورت میں ایک دفعہ گائے کا نام آیا ہے، لیکن 29ویں پارے کی جو صورتیں ہیں جو نام ہے وہی اس کا میسج ہے. تو سورت قیامہ کے اندر لوگوں کو نفس لوامہ کا بتانا ہے. یہ تبلیغ کا ایک بہت اچھوتا انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کے ضمیر کو جاگر کر دو ان کی انا کو جگانے کی بجائے، کیونکہ انا سویا ہوا شیر ہے. جب وہ جاگ جائے گا نا تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. بہت خوبصورت طریقے سے انسان کو دکھایا جاتا ہے اس صورت میں کہ دیکھو سوچ لو. مجھے ایسے لگ رہا ہے اب پارا ختم ہونے کے قریب ہے نا، تو ایسے لگ رہا ہے کہ دعوت دینے والا لوگوں کو کہتا ہے اٹس اوکے، میں نے تو بتا دیا، اب تم جانو تمہارا رب جانے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اس طرح سے شعور کو بیدار کرنے لیے آتے ہیں. اور ساتھ ہی اس صورت میں دنیا اور آخرت کا تقابل ہے. سب کو جب بات بتا دی جائے پھر انہیں کو اب تم خود ڈیسائیڈ کرو، اٹس یور ڈیسیژن ناؤ. دنیا یہ ہے، آخرت یہ ہے. اور اس صورت میں موت کی سختیوں کا تذکرہ ہے کہ کیسے روح جسم سے نکلتی ہے. پھر اس کے بعد صورت دہر، پوری کی پوری صورت جنت. یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت سن کے ایک صحابی غش کھا کے گر پڑے تھے. کتنی خوبصورت ہوگی جنت. تو کیا بتایا کہ جب دعوت اللہ دو تو لوگوں کو کبھی کبھی ایک درس صرف جنت کی باتوں پہ دے دو کہ وہ کون سی ہے اور کیسی ہے اور کس کو ملے گی. ایسے لگتا ہے صورت کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ہم جنت کو کسی بھی کمپیوٹر کی اسکرین سے بہت بڑا پروجیکٹر یوز کر کے دیکھ رہے ہیں اور ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور اس صورت کے اندر ایک اور جواب ہے، ایک اور سوال کا جواب ہے کہ جب لوگ ستائیں تو اس موقع پہ کیسے صبر کا دامن تھاما جائے. پھر اس کے بعد آخری صورت پارے کی صورت مرسلات، جس کا ٹاپک جہنم ہے. تو یہ تھا 29واں پارہ. صورت مرسلات میں اتنی زبردست آیتیں ہیں کہ یقین کریں کہ انسان کا خلق کڑوا ہونے لگتا ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ دل حلق میں آ جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ترتیب تھی پارے کی. ٹائم تو لگا، لیکن امید ہے کہ اس وقت میں آپ نے اس پورے پارے کا ایک گو تھرو کیا. اب ہم انشاءاللہ ان صورتوں کو دیکھیں گے. یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ ان دونوں پاروں میں 29 اور 30 ان پاروں کا مزاج جو ہے نا وہ سننے والا ہے. ان کی آیتوں کو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ممکن ہو ہم ان کی تلاوت بھی ساتھ سنیں، لیکن آپ تلاوت کے وقت کو یہاں سے اٹھنے کا یا کہیں اور ذہن لے جانے کا ذریعہ نہ سمجھیں، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ باتیں جو میری زبان سے آپ کو فائدہ نہیں دیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اسی کی زبان سے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ملک ترتیب کے اعتبار سے 67 اور 67 یعنی کیا بولتے ہیں 67 نمبر کی صورت، اور نزول کے اعتبار سے 77 یعنی 77 نمبر کی صورت ہے. مکی صورت ہے. صورت کا نام بھی ملک ہے، اور اس صورت میں اللہ کی بادشاہیوں کا تذکرہ ہے. پوری صورت توحید کے نور سے بھری ہوئی اور اللہ کی اس کنگڈم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملات کو دکھانے والی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اس کو شروع کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور دل پر اتارنا آسان کر دے. ان صورتوں میں کوئی احکامات اب نہیں آئیں گے، کوئی اشارتاً ان 2 پاروں میں حکم آئے گا. اب تو بس دل کو لینا ہے اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کوئی چھوٹی ذات نہیں جس کا کلام پڑھ رہے ہو، وہ بہت بڑا بادشاہ. دنیا میں کوئی آرڈر آئے تو کہتے ہیں یہ بتاؤ آیا کہاں سے ہے کس کا، کس نے اس کو دیا، کس حکومت کی طرف سے آیا، کس چیز کی طرف سے آیا. تو جب پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑی ذات کا یہ پیغام ہے تو پھر اس وقت حقیقت میں انسان پورے شعور کے ساتھ سنتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں پتا، پھر سمجھ لیجئے کہ وہ اپنا بھی فائدہ نہیں کرے گا. اور اللہ کی ذات انسان کو احساس دلاتی ہے کہ لوگوں، میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. ہائی لائٹ کر لیجئے، زندگی کا مقصد بتایا گیا اور وہ کیا ہے؟ آزمائش. ہم اس دنیا میں انعام کے طور پر نہیں، آزمائش کے طور پر اور امتحان کے طور پر بھیجے گئے. جسے کسی جگہ جانے کا مقصد نہیں پتا ہوتا، بتائیے کیا وہاں جا کے وہ کام کرے گا؟ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ نہ پتا ہوتا کہ آج آپ یہاں کیوں آئی ہیں تو کیا آپ آتے ہی فوراً قرآن پاک کھول کے یہاں آ کے بیٹھ کے سننے لگ جاتی؟ نہیں، آپ کہتے پتہ نہیں آئی کیوں تھی، شاید کچھ بک لیتی تھی، شاید کچھ اور کرنا تھا. تو مقصد معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیے کہ امتحان ضروری کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ اگلے درجے ملیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہم سب کو ایک سوچ دی ہے کہ تمہیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ لیبلوکم، آزمائش ہے تمہاری. اور آزمائش کیا ہے؟ کہ اس دنیا کے سٹیج پر رہ کر تم اپنے لیے کیا کام کرتے ہو. آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے ہم کتنے سال امتحانات دیتے ہیں. 10-12 سال 15 سال کے امتحانات تو کہیں بھی نہیں ہیں. تو کیا آخرت کے لیے ہم کوئی ایک امتحان بھی نہیں دے سکتے؟ کیا ایک انسان سوچ سکتا ہے؟ اور یہ بات کب سمجھ آتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو ایک کمرہ امتحان میں سمجھتا ہے. آپ میں سے ہر ایک نے کم و بیش کبھی نہ کبھی امتحان ضرور دیے ہوں گے اور آپ کسی اسکول اور کالج میں گئے ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے آپ کو سوچیے کہ آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی ہیں، امتحان دینے کے لیے گھر سے گئی. پہلی بات ہے ساری رات پڑھتی ہیں، کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اس سے پہلے کتنی تیاری کی جاتی ہے. پیپر آپ کے سامنے آیا، اسٹوڈنٹ پیپر میں کیا لکھتا ہے؟ جو اس کا دل چاہے. واٹ آئی لائک؟ نہیں، جو ایگزامینر کو اچھا لگے. بالکل اس دنیا میں آ کر ہم نے بھی وہ سب کچھ کرنا ہے جو ہمیں اچھا نہ لگے، مرضی ایک برابر ہے، اللہ کو اچھا لگے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اسٹوڈنٹ جو وہ سلیبس پڑھ کے آتا ہے، اپنی مرضی سے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پڑھاتا. اسی طرح آج ہم اس دنیا میں تو ہمیں یہاں سے سلیبس قرآن اور سنت کا پڑھ کے جانا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو رکھیں. پھر آپ دیکھیں کہ پیپر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس پیپر کو بڑے محفوظ طریقے سے ایگزامینر تک پہنچا دے، پورا لکھ کے رکھ کے واپس ہاتھ لے آئے. پاس ہوگا؟ نہیں لائے گا. کسی اور کو دے دے، جاتے جاتے کسی کینٹین والے کو وہ پرچے پکڑا دے. ہو سکتا ہے وہ اگلے دن کی کینٹین میں سموسے اس میں لپیٹ کے دے دے. کب ہوگا؟ وہ دیتا ہے جا کے اس کو جس کے ہاتھ میں جانا ہے. یہی کیفیت بندہ مومن کی اس دنیا میں نیکیاں کر کے ہوتی ہے. وہ ہر نیکی کر کے اللہ کو پکڑاتا ہے، یعنی ریاکار نہیں ہوتا، دکھاتا نہیں، دوسروں کو نہیں دیتا، بلکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے چاہیے. پھر اس میں ایک اور سوچ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کے دنیا میں نیکی کرتے ہیں کہ ہمیں جنت جہنم نہیں چاہیے، بس ہم ایسے ہی دنیا میں کام کر رہے ہیں، بس جسٹ فار دا سیک آف ہیومینٹی. تو یہ بھی اس کا جواب ہے کہ کوئی پیپر دینے کے بعد یہ نہیں کرتا کہ مجھے اس میں فیل پاس نہیں ہونا. سب کو پتا ہے کہ فیل پاس ہونے ہی کے لیے لاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ سوچئے کہ کمرہ امتحان میں جانے کی فیلنگز اور ایک پکنک پارٹی میں جانے کی فیلنگز فرق ہوتی. گھر سے نکلنے سے پہلے فیلنگ شروع ہو چکی ہوتی ہیں کہ اچھا امتحان ہے، پڑھ بھی رہے، دعائیں بھی کریں. کبھی نہیں نماز پڑھی تو اس دن نماز پڑھ لیں گے، دعا کرائیں گے، نانی کو دادی کو فون کریں گے، دعا کرنا میرا امتحان ہے. اور اگر پکنک میں جانا ہے تو گھر سے ہی انسان بعض دفعہ اپنا پوسچر ہی بدل لیتا ہے کہ بھائی چونکہ آؤٹ سائڈ جا رہے ہیں تو اب دوسروں نے دیکھنا ہے تو کیا بائے اور کیا ساری باتیں اور گھومتے اور پھرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مومن جب دنیا میں اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ سمجھتا ہے نا، تو وہ سارے سوال نکل جاتے ہیں اس کے ذہن سے کہ میں بور ہو رہا ہوں، میں کیا کھاؤں، میں کیا پیوں، میری زندگی میں کوئی فن نہیں ہے. یہ جو غیر مسلم کلچر
میں لفظ فن ہے نا، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھا. وہ دنیا کو فن پلیکس سمجھتے ہیں، پارٹی پلیکس سمجھتے ہیں. ہم لوگ اس کو ایک کمرہ امتحان سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. ہاں، کافر کے لیے ایک باغ ہو سکتی ہے. یہ ایک ایٹیچیوڈ کا حساب ہے. جو سوچ ہوتی ہے آپ بالکل ویسا ہی لے کے آتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے ہمارے علم کا اور ہماری اطاعت کا. کتنا علم لیا اور کتنا مان لیا. پھر آپ ایک اور بہت خوبصورت تقابل کیجئے گا کہ دنیا کے اندر جو امتحان کی زندگی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے. اصل وہ نہیں ہے. اصل خوشی کب شروع ہوتی ہے؟ امتحان دینے کے بعد. وہ 2-3 مہینے یاد کیجئے جب آپ کے پیپرز ہو چکے ہوتے ہیں اور رزلٹ کا آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر رزلٹ میں ماشاءاللہ پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. سب کو آپ بتاتے ہیں کہ میرے اتنے نمبر آ گئے. بالکل اسی طرح اس دنیا میں جو زندگی ہے نا، یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ کلاس روم ہے. اس کے بعد یا انتظار جو وہ ہماری قبر ہے. ہم وہاں جا کے انتظار کر رہے ہیں. اچھے پیپر دیے نا تو لوگ لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا اب کبھی جلدی سے آ جائے نا رزلٹ. پتہ ہے ماشاءاللہ 100 میں سے 100 نمبر آنے ہیں. اور جنہوں نے اللہ رحم کرے غلط کیا ہوتا ہے اور فلموں کی سٹوریاں لکھی ہوتی ہیں یا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، وہ باتیں کرتے کرتے اللہ کرے جنگ لگ جائے، پیپر سارے گم جائیں اور ہمیں فلموں ایسے ہی پاس کر دیا جائے. یہی ایٹیٹیوڈ انسان کا قبر کے معاملے میں ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے میں حصے کا کام نہیں کیا ہوگا، پھر اس کی قبر کی زندگی بڑی تلخ ہوگی. اس کو غم آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے. اور اسی طرح جب رزلٹ نکل جائے گا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا ہوگا. چند دن کا پرہیز ہے. آپ دیکھیے امتحان کے دنوں میں لوگ پرہیز کرتے ہیں نا. شادیوں میں نہیں جاتے بچے، کہیں وقت ضائع نہیں کرتے، بعض لوگ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو آئیے چند دن کا پرہیز کر لیتے ہیں. اٹ ول ناٹ بی فار ایور. یہ ہمیشہ کی تو بات نہیں. ماں بھی کہتی بیٹا پڑھ لو، تھوڑی تو دن کی بات ہے. تو اللہ بھی کہتے ہیں لوگوں پڑھ لو، تھوڑی دن کی تو بات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ امتحان کے کمرے میں جتنا بھی وقت ملے انسان مائنڈ نہیں کرتا. 3 گھنٹے ملے بلکہ دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے اور لمبا وقت مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، کچھ اور لکھ لیں اور لکھ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر تمہیں میں نے چند سال کی زندگی میں پابند زندگی دی ہے تو مان لو، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، تمہیں فائدہ ہوگا. تو ہم سب اس کو اپنے ذہن میں لے کے سوچیں کہ کیا آج تک میں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا تھا. اور یہ جو احسن عمل ہے نا، 2 چیزیں اس کی شرط ہیں. اللہ کے لیے ہو اخلاص، اور اسوہ حسنہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اس کے بغیر ریجیکٹڈ ہے. کوئی نوٹ جب تک اس کے اوپر سٹیمپ نہیں لگتی گورنمنٹ کی، وہ قبول نہیں کیا جاتا. بالکل اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے سے بڑے عمل اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو سنت کے کرائیٹیرین پہ پرکھے گا کہ لاؤ بھائی میرے نبی کی مہر تھی، میرے نبی نے اگر یہ کام کیا تھا تو میں بھی ان کا قبول کرتا ہوں. سٹیمپ نہیں ہوگی تو جعلی نوٹ رکھنے والوں کی طرح وہ لوگ پکڑے جائیں گے جو بغیر کسی سند کے صرف وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لوگ کرتے رہتے ہیں، دوسرے کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ اس دنیا میں امتحان ہے. اور یہ امتحان کے پرچے کئی مختلف ایگزامز ہوتے ہیں نا، سائنس کا، کیمسٹری کا، فزکس کا، بایولوجی کا. اسی طرح اس دنیا کے ٹیسٹ مختلف ہیں. کوئی خوف کا ٹیسٹ ہے، کوئی بھوک کا ٹیسٹ ہے، کوئی بیماری کا ٹیسٹ ہے. کہیں کوئی دکھ ہی کرے گا اس کا صبر کرنا ہے، کہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کہتے لوگوں دنیا میں بھی تو تم اتنا کچھ کرتے تھے، آج آخرت کے معاملے میں تم کیوں بے پرواہ ہو گئے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نہیں سمجھتے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے خوبصورت بنایا؟ اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امتحان دکھائے کہ کائنات کس طرح اپنے اس امتحان میں کامیاب ہے. اس کے اوپر کوئی امتحان ڈالا نہیں تھا. اس نے اپنی خوشی سے اطاعت قبول کی، ہم نے ڈال دی. انسان کو ہم نے مشکل میں ڈالا اور دیکھنا چاہا کہ کرتا کیا ہے، لیکن انسان ناکام ہوا. آزمائشیں نبیوں پر بھی آئیں لیکن وہ کامیاب ہوئے. ایک طرف اگر یوسف علیہ السلام ہے جو جیل کی قید میں تھے تو دوسری طرف وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف یونس جیسے نبی تھے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیے گئے، تو دوسری طرف حضرت داؤد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک کے نظام کو سنبھالنے والا بنا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی جو امتحان دے اس میں کامیاب کریں. سمپل سی بات ہے. ہر ایک امتحان بھی فرق ہوتا ہے. کبھی دوسرے لوگوں کو دیکھ کر تقابل نہ کریں کہ میری زندگی میں اتنے امتحان کیوں ہیں، اس لیے کہ آپ کو پاس ہونا ہے، آپ کو آگے جانا ہے. کبھی آپ نے ڈاکٹر کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں اتنے امتحان کیوں دیتا ہوں، میرا فلاں بھائی تو کوئی نہیں دے رہا. نہیں، آپ کا گول بڑا ہے، آپ کو زیادہ کام کرنے ہیں، تو پھر آپ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام بھی کروا لے گا. اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بالکل کیئر لیس لائف میں گزار دیا تو نو پرابلم، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالے گا. اسی لیے اب کائنات کی مثال دی گئی کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ تم وہ کام اپنے شعور سے کرو،
اپنے اختیار سے کرو، اپنی مرضی سے کرو، جو کائنات اللہ کے مجبور کیے جانے پہ کر رہی ہے۔ کائنات میں جبری اطاعت ہے، تم سے اختیاری اطاعت چاہیے۔ اور دیکھ لو احسن عمل کیا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ نے احسن قسم کی کائنات پیدا کر دی، جس نے تہ بتہ آسمان بنائے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، یعنی کائنات بھی احسن عمل کر رہی ہے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ میں کہتی ہوں کبھی ہم اپنے عملوں کو اس طرح سے کر دیں اور کہیں جاؤ دنیا کی کس عدالت میں جا کے تلوا لو، پھر ہمارا عمل دیکھو۔ ایک شخص نے امام بخاری کی کتاب، آپ سب جانتے صحیح بخاری ان کی خوبصورت کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، امام بخاری کی کتاب پر یہ کمنٹ دیا۔ علماء کے کمنٹس اور ان کے جوکس اور ان کی باتیں بھی دین والی تھی۔ وہ کہتے ہیں جاؤ اس بخاری کو دیکھو، فرج البصر حل تری من فطور، تمہیں بخاری میں کوئی فطور کوئی نقص دکھتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ اس کو پلٹو، اس کے صفحے پلٹو، تمہیں اس کے اندر کوئی نقص نہیں ملے گا۔ اس طرح لوگوں نے کام کیا۔ دیکھیے وہی کام بچے گا جو آسن درجے سے کیا جائے گا۔ اس جملے کو حفظ کر لیں، آسن کام بچے گا، آسن کام بچے گا، آسن کام بچے گا۔ اس کی ایک ایک تسبیح کرنا شروع کر دیں روز، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دین سے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں۔ بیکار چیزیں تو بہت جلدی ٹوٹ کے خراب ہو جاتی ہیں، سستی چیزیں تو بہت جلدی بیکار ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ ڈیوریبل چیزیں ہم خریدتے ہیں، ہم پکی چیزیں خریدتے ہیں۔ دین کا کام تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کو کس بنیاد پہ کیا، کس درجے سے کیا۔ اتنے سالوں سے جو آسمان ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، کچا ہوتا، ناقص ہوتا تو کب کا گر چکا ہوتا، کہیں پھٹ چکا تھا، کہیں دیوار خطاب ہوتی، کہیں اس کے اندر دراڑیں پڑتی۔ آپ دیکھیے پاکستان میں معروف ہے کہ بلڈرز اچھے مٹیریل جب نہیں لگاتے، چند سال کے بعد عمارت ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک ایسی خبر آئی تھی کہ ابھی بلڈنگ پوری بنی بھی نہیں، شاید اسلام آباد میں یہ بات ہوئی تھی یا لاہور کراچی کی یہ بات ہے، بلڈنگ بن کے ابھی لوگ اس میں آئے بھی نہیں، اور ایک کوئی ایسا ہلکا سا جھٹکا ہوا کہ پوری بلڈنگ گر گئی۔ اب آپ بتائیے یہ آسمان کیوں قائم ہے؟ اس طرح اللہ میں نے کام کرنا ہے کہ میرا کام بھی قیامت تک رہے، جیسے آسمان اور زمین بچے میں، اللہ مجھ سے بھی ایسے کام کرائے۔ اور صرف اللہ نے کہا کام ہی نہ حسن کرو بلکہ حسن بھی قائم کرو۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ کیا۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کی۔ کیا پتہ چلا کہ کائنات میں زینت بھی ہے لیکن مقصد کے ساتھ۔ ہمارے ستارے ہمیں ہی چبھتے ہیں، خوبصورتی ہے ہمارے کپڑوں پہ جب ہم موتی ستارے لگاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مقصد نہیں دکھتا۔ آسمان کے ستارے با مقصد ہیں۔ دنیا کے لوگوں کو بھی اللہ جب مقصد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، وہ بھی سٹارز بن جاتے ہیں، وہ بھی سپر سٹارز ہیں۔ دیکھیے ایک وقت لوگ اداکاروں، گلوکاروں کو اور ماڈلز کو رول ماڈل بناتا ہے، ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ لوگ دینداروں کو رول ماڈل بنانے لگتے ہیں۔ لوگ علماء کی محبت میں وہی کام کرنے لگتے ہیں جو کام وہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ آپ کو اس میں لیڈر کر دے گا، ادھر بھی آپ کو وہ ساری عزت اور پروٹوکول مل جائے گا جو کہ دنیا میں ملنا تھا۔ اور یہاں ستاروں کے کام بتا کے یہ بھی بتا دیا کہ جو 3 کام ستاروں کے ہیں کیا ہیں، پیچھے ہجر میں اور سورۃ نحل میں اور کئی جگہ پڑھ چکے ہیں نا۔ خوبصورتی بھی ہے، راستہ بھی دکھاتے ہیں، اور شیطانوں کو دور بھگاتے ہیں۔ 3 ہی چیزیں ہیں نا، یہی 3 کام قرآن بھی کرتا ہے۔ قرآن خوبصورت بھی ہے، اور قرآن جو ہے وہ لوگوں کو راستہ بھی دکھاتا ہے، اور ہمارے شیطان اور ہمارے نفس سے ہمیں دور کرتا ہے۔ آپ آج قرآن سننا چھوڑ دیں، آپ دیکھیں ذرا آپ کا شیطان پھول کے کتنا کپا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تسلیاں دے گا کہ نہیں نہیں تم بہت اچھی جگہ پہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، جہنم کے کام کرنے والے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ ہائی لائٹ کریں، الم یاتکم نذیر، کوئی نہ آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں،
خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو۔ یعنی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ نہیں۔ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں جی، یہ بس ان کی اپنی باتیں، ایسے ہی ان کو نے ڈال دیا جہنمی جہنمی، دیکھنا ہم نے ہنس کے دکھانا ہے، اللہ نے جنت دے دینی ہے۔ لیکن وہاں کیا کہیں گے، ایک ایک لفظ کو ہائی لائٹ کیجئے، تدبر کی آیتیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہاں جا کے کہیں گے کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ شامل ہوتے، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اور وہ وہاں اپنے قصور کا اعتراف کریں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس لعنت ہے ایسے دوزخیوں پر۔ نوٹ کیجئے گا لفظ کننا نسمع، آپ میں سے جن سسٹرز کو گرامر آتی ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے نا، تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ سنتے، ونس اپون اے لائف، یا چلو کبھی کبھی ٹیسٹ کے لیے، چلو رمضان میں سن لیتے، چلو کبھی کسی جمعے ایک ہفتے مہینے میں ایک دفعہ سنتے، کننا کنٹینیوسلی سنتے 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 سنتے۔ یاد رکھیے جو قرآن رمضان میں ہم نے سنا، اگر رمضان ختم ہوتے ہی ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اتنا اجنبی لگے گا آپ کو یہ قرآن، ایسے لگے گا کہ میں نے تو پتہ نہیں کیا سن لیا تھا۔ چند دن کے بعد اتنا دل سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ میں تو وہ تھی نہیں جو کبھی رمضان میں تھی، وہ کوئی اور ہی تھی، بس ایسی جنونی ہو گئی تھی۔ آپ کو بالکل اجنبی لگے گا۔ اس کے لیے کننا نسمع او ناقلو، عقل کے ساتھ اس تعلق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سننا پہلی کڑی ہوتی ہے کسی چیز کو سمجھنے کی، اور اس اعتراف کی کیا ضرور فائدہ کہ جس کے ساتھ فائدہ نہیں ہو، جس کے بعد جو دیر سے ہو۔ وہ اعتراف کیا اعتراف ہوا کہ جو جیل میں جانے کے بعد کسی قیدی نے کیا، اب تو شکایت تو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یہاں بہت خوبصورت میسج دیتے ہیں کہ دیکھو یہ آسمان ستاروں کی وجہ سے خوبصورت ہے، ہم نے اس پر کتنے سٹارز لگا دیے۔ ہر انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو اس کے کردار پر ہر خوبصورت عادت ایک سٹار ہوتی ہے۔ آج تو ویسے سٹارز دینے کا رواج بہت ہے، منوں کے حساب سے سٹارز بٹتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اگر اچھی عادتیں ہوں گی نا، ہم خوبصورت ہوں گے، ہمارے کردار اچھے ہوں گے، ہم اسمائلی فیس ہوں گے، ہم لوگوں سے پیار کریں گے، تو جس طرح یہ آسمان ستاروں کے ساتھ حسین لگ رہا ہے نا، ہمارا کردار بھی ایسے ہی لگے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دیندار اس سے بالکل غافل ہے۔ ایسے لگتا ہے ان کو کہ بس دین اور خوبصورتی امپاسبل۔ ہاں دین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غربت اور خرابی ہوگی۔ دعا کیجئے کہ آج ہم اپنے آپ کو اتنا چمکا لیں کہ ہماری چمک سے ہمارے ارد گرد میں روشنی ہو۔ علامہ اقبال کی وہ پوئم جو ہم نے بچپن سے سنی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، یہ ہے زینا السما دنیا۔ آپ چمکیں، محنت کریں، شارپ کریں اپنے آپ کو، اپنا کردار اچھا کریں، اپنا بولنا دیکھیں، اپنا چلنا دیکھیں، اپنے معاملے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا کے لیے خوبصورت کر دوں گا، نہیں ہے تو وہ جہنم جو چیخ اور چنگھاڑ رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک تو جلنا اور اوپر سے آوازوں کا شور، کبھی کسی جگہ ٹریفک کے شور میں پھنس جائیں، کسی جگہ کوئی کام ہو رہا ہو، کوئی بلڈنگ گرائی جا رہی ہے اور وہاں پڑے ہو، پھر دیکھیے کیا ہوگا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ سننے والا بنا دے، کیونکہ سننا ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے۔ آج اگر دل میں یہ تڑپ آئی ہوئی ہے تو اب سیل ختم ہونے والی ہے، کسی کورس میں اپنے آپ کو جمع کرا لیں، یقین جہاں آپ کریں، ہمارے نور القرآن کے فورم پہ نہ جائیں، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے وہاں جائیں، چھوٹا کورس، بڑا کورس، صبح کا، شام کا، آن لائن کا، آن سائٹ کا، کوئی آن گوئنگ کورس، بس ایک دفعہ خود کو گلیو کی طرح چپکا لیں۔ مت سوچے کہ 10 پارے ہو گئے ہیں تو میں ویکنڈ کا کورس اب کیسے کروں گی، کریں گی، آپ کر سکتی ہیں۔ قرآن آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، ہر صورت ہر پارہ ایک اپنا مزاج رکھتا ہے۔ 10ویں پارے سے ویکنڈ کلاس پیر الخدا میں آ جائیے، خود بھی آئیں، بچیوں کو بھی لے آئیں۔ اگلے سال جب اگلی دفعہ یہ شروع ہوگا، شروع کے 10 پارے وہاں کر لیجئے گا۔ اور اگر قربانی ہے دے سکتے ہیں اور تھوڑی فرصت ہے تو ویک ڈیز کا سبل اسلام جوائن کر لیں جو شروع سے، آن لائن کے کورسز شروع کر لیجئے، سبیل الجنہ ایوننگ کے نام پر ایک کورس شروع ہو رہا ہے۔ جہاں جما سکتے ہیں، بس آپ معافی لوگوں کو کہ پلیز میرا رجسٹریشن کینسل نہ کرنا، بس میرا نام لکھ لو اس میں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو جمانا ہے، ورنہ ہاتھ سے جب یہ پھسلے گا تو پھر اللہ نہ کرے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کے انسان گرے۔
لیکن اس کے لیے صبر چاہیے، اور صبر کس کو آتا ہے؟ جو بن دیکھے رب کو پہچان لے. اسی لیے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. تم خواہ چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ ہائی لائٹ کیجیے گا. جیسے ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیا میں نہیں تجھے پہچانتی بلا، یا ہم اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کیا بلا مجھے نہیں پتا آپ اس وقت پریشان ہیں، بس چھپا رہے ہیں. کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ بیمار ہیں لیکن آپ مجھے بتا نہیں رہے. ہم تو لوگوں کی آنکھوں کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں، جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کے، اللہ کے اس فعل کو دیکھ کر کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، پھر بندہ کبھی مایوس نہیں رہ سکتا. دل کے اندر خیالات، سیل کے اندر کیا گھوم رہا ہے، الیکٹران کدھر ہے، پروٹون کدھر ہے، نیوکلیون کدھر ہے، سب کو دیکھو. کبھی آپ کو اللہ کے کسی حکم پر شک ہو، اعتراض ہو، یہ کیوں اور وہ کیوں، ایسا کیوں اور ویسا کیوں، اس آیت کو سوچ لیں. الا یعلم من خلق، کیا وہ مجھ پہ ایسا بوجھ ڈالے گا جو میں برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا ایسی شریعت دے گا جو قابل عمل نہیں؟ کبھی کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو جائے آپ کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ناگہانی آفات سے، لیکن آ سکتا ہے، تو اس وقت آپ اس آیت کو رکھ لیں. میں سوچتی ہوں کہ اس آیت کو آپ لکھ کے نا اپنے پرس میں رکھ لیں، چھوٹی سی ٹکڑا خوبصورت سا. یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، نہ کوئی تعویذ ہے، لیکن اس کو پاس رکھ لیں ترجمے کے ساتھ. کبھی کوئی زندگی میں ایسے حالات آئیں کہ آپ کہیں کہ لوگ نہیں مجھے سمجھ رہے، یا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، تو اس آیت کو فوراً آپ کی اگر نظر گئی تو آپ کو سکون مل جائے گا کہ اللہ واقعی تو جاننے والا. بہت پیار سے اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو ایک دفعہ نصیحت کی تھی کہ ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو، کیونکہ سمندر بڑا گہرا ہے جس میں جانا ہے. کمر باندھ لو، بڑے مشکل راستے آنے والے ہیں. اور کہا کہ حساب لینے والی وہ ذات ہے جو بہت باریک بین ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے. چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر رہنا. ایک لمحے کے لیے ذرا آپ زمین کی جگہ خود کو سوچیں. زمین ہے نا، آپ زمین پہ لیٹیں اور آپ کا بچہ آپ کے اوپر دوڑنا شروع ہو جائے، میرا لئے تھپڑ مار کے آپ پیچھے کریں گے. بعض دفعہ بچے چڑھ جاتے ہیں لاڈ کرتے ہوئے، کہیں ایسی رگ دب جاتی ہے، خون بند ہونے لگتا ہے. ہم اس زمین کی چھاتی پہ کیسے ناچ کود رہے ہیں؟ کس نے اس کو کیا؟ کیا یہ اب بوجھ ہمارا برداشت کر کے تھکی نہیں، اللہ نے اس کو کہا یہ کر رہی ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے؟ خود سے پوچھئے، کیا میں اللہ سے بے خوف ہوں؟ کیا باقی میں بڑی بے خوف لڑکی ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی عقل نہیں ہے؟ ڈر ہی نہیں مجھے لگ رہا. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم سوچتے بڑا دور ہے اس لیے بے خوف رہو، تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین جھکولے کھانے لگ جائے. زلزلہ آتا تو دیکھا ہی ہوگا. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ ایک ایک پہ کوسچن مارک لگائیے اور خود سے سوال کرے. پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرے ڈراوے کیسے ہوتے ہیں. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامتا ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین تو بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے. ان کو لگتا ہے کہ بس ہم تو بڑے مزے میں، بس دیکھنا اب کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں کسی نے کہنا کہ دھوکا تمہارا. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تم کو رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھا چل رہا ہو، یہاں بھی ہائی لائٹ کیجیے گا، اوندھا منہ چلنا کہہ کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کی روش پہ، فرمانبرداری کو چھوڑ کر نافرمانی کی روش پہ، کیا وہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو، سبیل الجنہ پر چل رہا ہو، جنت کے راستے کی طرف چل رہا ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے، منزل پہ وہی پہنچتا ہے جو روڈ پہ تو چڑھے. آپ روڈ پہ تو چڑھیں،
پھر دعا کریے گا کہ اللہ منزل دے. کوئی گھر بیٹھا رہے اور کہے کہ میں پہنچ جاؤں. مثال ہے کہ آپ ہیوسٹن میں بیٹھی ہیں اور آپ کو ڈیلس جانا ہے اور آپ کہتی ہیں اللہ میں ڈیلس پہنچ جاؤں، میں ڈیلس پہنچ جاؤں، میں ڈیلس پہنچ جاؤں. بھائی کیسے پہنچو گے؟ سڑک پہ چڑھے ہو؟ نہیں. گھر میں ابھی بیٹھے ہوئے ہو، آپ فون کرتے ہیں اماں جی دعا کرو میں صحیح طریقے سے ہاسٹن پہنچ جاؤں. بھائی نکلے ہو رستے سے؟ نہیں، گھر بیٹھا ہوں. تو ماں کہے گی میری دعا تو تجھے نہیں لگے گی. چلو تو صحیح، کھڑے تو ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہاتھ تھام لے گا. کیوں اتنا سوچتے ہو؟ کبھی اتنا سوچ کے دنیا کا بھی کوئی کام کیا؟ جتنی بڑی گہری سوچوں میں تم دین کے لیے پڑے ہوئے ہو. کیا ہوگا؟ اس میں سے بھی یو ٹرن آ سکتے ہیں، مجبوریوں میں رک بھی سکتے ہو. کہیں نہ کہیں تمہیں اگر سٹاپ لینا پڑا، پکنک سپاٹ بھی آتے ہیں، کہیں نہ کہیں تمہیں اس کے راستے میں آرام کی جگہ مل جائے گی. گاڑی کا پیٹرول ختم ہوا، راستے میں پیٹرول بھی مل جائے گا. کیوں غم کرتے ہو کہ یہ کوئی ایسی اندھیری روڈ ہے کہ ایک دفعہ چڑھ گئے تو پتہ نہیں تم کہاں چلے جاؤ گے. سوچو تو صحیح کہ تم چل کس راستے پہ رہے ہو. ذرا سوچو، اپنی زندگی کا نقشہ دیکھو، اپنی اولاد کی پرورش کا طریقہ دیکھو. اب تمہارے بچے تمہارے قد سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. کبھی سوچو کل تمہارے بچے تمہیں کیا کہیں گے؟ کل قیامت کے دن وہ معصوم کیا کہہ دیں گے؟ سوچو کس راستے پہ چل رہے ہو. اور پھر بھی نہ سوچ سکیں تو ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی. کہاں استعمال کرتے ہو؟ کان کس نے دیے اور سنواتے کیوں اسے؟ آنکھیں کس نے دی؟ ان سے دیکھتے کیا ہو؟ اور دل کس نے دیا؟ اس میں محبتیں کس کی ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. دیکھیے جو مالک ہوتا ہے نا وہ چیز کو واپس بھی لے سکتا ہے. مالک مکان آپ کو نوٹس دے سکتا ہے، 1 2 نہیں میکسیمم 3 ماہ کا نوٹس دے کے آپ کو نکال باہر کرے گا. تو کیا اللہ ہمیں نوٹس دیے بغیر یہ نعمتوں سے محروم نہیں کر سکتا؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. پھر جب وہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، منہ بس ہو رہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. جنہوں نے انکار کیا تھا اس وقت ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ہائی لائٹ کر لیجئے. ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ چیز جس کے تم تقاضے کرتے تھے. تمہیں تو یقین نہیں تھا نا، اعتبار نہیں تھا نا، تو آج دیکھ لو وہ سب کچھ آ گیا اور تم اس کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا بھی؟ کتنا سوچ کا مقام ہے اس صورت میں. نبی نے فرمایا کہ اللہ کے کلام میں ایک ایسی صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور یہ صورت قبر کے عذاب کے مقابلے میں جھگڑا کرے گی. اللہ کے نبی سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. وہاں حدیث آپ کو کوٹ کروا دی تھی سورۃ سجدہ کے موقع پہ. اتنے سوال جواب کر کے بندہ سوئے تو غفلت سے سوئے گا، یا یہ کہ میں جلدی سے سورۃ ملک پڑھ لوں پھر ڈرامہ دیکھنا ہے، پھر وہ رات آج فلم بھی تو رکھی ہوئی ہے نا. از اٹ پاسبل؟ یہ آج پھیکی چائے والی عبادت، نماز بھی پوری، وظیفے بھی پورے، دعائیں بھی پوری، صبح و شام کی دعائیں. ہم دعائے قنوت میں کتنے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو چھوڑ دیں گے تیرے لیے، اس کو چھوڑ دیں گے، اور جب عملی زندگی آئے تو کہتے تو کون اور ہم کون. کا ان سے پوچھو کبھی سوچا اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. ہماری فکر نہ کرو، چھوڑ دو، ڈونٹ وری اباؤٹ اس. اللہ میں آگ میں ڈال لے، اللہ رحم کرے، تم فکر نہ کرو. یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. قل هو الرحمن آمنا به، ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا بھی اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے. ہم کہیں گے اللہ کوئی نہیں ہے جو آپ کے روکے ہوئے کو دینے چاہے کیونکہ آپ قادر ہیں. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں شعور کے ساتھ، اور بالکل آپ تدبر کے انداز میں سنیے تاکہ ہم اس سے کچھ نصیحت لے سکیں. صدف آپ اس کو بند کیجیے.
غور کریں اتنی دیر ساتھ دیکھیں اسکرین پہ لکھا آ رہا ہے اور آپ لوگ اس کے ترجمے پہ غور کیجیے اور دعا کریے کہ تعلق باللہ پر یہ آخری چوٹ پڑے اور بس آج کے بعد اللہ 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 پیارا لگے. وهو على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ سے ہے کہ وہ ہمارے دل کھول دے. اگلی صورت پہ چلتے ہیں. سورۃ قلم. سورۃ ترتیب کے اعتبار سے 68 اور نزول کے اعتبار سے دوسرے نمبر کی صورت ہے. مکی صورت ہے. ترتیب دیکھ کر آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کیونکہ سورۃ نون اور خاص طور پہ یہ قلم جو ہے اس کو سورۃ نون بھی کہتے ہیں. یہ دوسری وحی تھی. پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی. پہلی میں کیا ذکر ہے؟ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. دوسری میں کس کا تذکرہ ہے؟ قلم کا. اور آج امت کا حال کیا ہے کہ پرس میں شاید ہی کوئی قلم نکلے، لپسٹک 2-3 نکل آئیں گی. آج قلم پکڑیں گے نا پھر امت ابھرے گی انشاءاللہ. یہ میسیج ہے. علم سے جوڑیں گے بچیں گے ورنہ وہ نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. کون سے قلم کی ضرورت، کون سے قلم کی بات ہے اور کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ تقدیر لکھنے والے قلم، بعض کہتے ہیں وہی لکھنے والے قلم، اور بعض کہتے ہیں ہر قلم. چاہے علم دنیا کا ہو یا دین کا، ہر علم انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے. اور آپ لکھنے کے لفظ پہ بھی کبھی غور کریں، کبھی قلم پہ غور کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے ہے کیا. کچھ لینگویجز ایسی ہیں کہ بالکل دیکھنے میں پھول بوٹے لگتے ہیں لیکن دوسرے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے، وہ لوگ سمجھتے ہیں. تو آج اس قلم کی قدر کیجیے. آج تک اگر آپ نے نہیں اٹھایا نا، اب اٹھا کے دیکھیے. اللہ آپ کو لکھنا سکھا دے گا، پڑھنا سکھا دے گا. اور اس کے لیے جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ہاتھوں میں قلم آ جائے. انسان بہت ڈیسنٹ لگتا ہے قلم سے لکھتا ہوا. کبھی بھی دین کی کوئی بات سننے کا موقع ملے، پڑھنے کہیں بھی جائیں، ہاتھ میں قلم رکھے. آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ، پین میں، بیگ میں کسی فارم کا ایک قلم ضرور ہو کہ جس سے آپ وقت ضرورت لکھیں. اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کو کہہ دیا مانتا بھی نعمتی ربک بھی مجنون. بالکل نئی نئی آواز اتری. وہ غرا سے نکل کر ایک شخص آیا اور اس نے کہا لوگو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا یہ مجنون ہو گیا. دیکھو یہ کیا ہو گیا. اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری، تم مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور بے شک تمہارے لیے کیسا اجر ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور وہ کون سا ہے؟ آج دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی نے کتنے سال دین کی قربانیاں دی؟ تقریباً 23 سال، رائٹ. اس سے پہلے تو کچھ اور حالات تھے. آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر لکھا جا رہا ہے. ہر امتی کی نماز اللہ کے نبی کے کھاتے میں جا رہی ہے. ہر دیا ہوا صدقہ اللہ کے نبی کے کھاتے میں. آپ دیکھیں نا کہ استادوں کو اجر ملتا ہے نا. اب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے استاد کو اجر ملے گا نا، یا جتنے ہمارے استاد تھے ان کو اجر ملا. ان کا اجر ان کے استاد، ان کا اجر ان کا اوپر کہاں گیا؟ ان لک لاجرا غیر ممنون. کتنا بے وقوف ہوگا وہ شخص کہ چند سال پیسہ لگائے جائز اور حلال طریقے سے، اور اس کے بعد ساری زندگی کیا اس کی نسل در نسلیں، اس کی قیامت تک پوتے پڑ پوتوں کو اس بزنس میں سے پروفٹ آتا رہے. کوئی عقل مند ہے جو کہ چھوڑے گا اس کو؟ آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ 4 دن کی دین کی مشکلات آتی ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی آواز کیا آتی ہے دوسری اذان میں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو لمیٹڈ باتیں سننی پڑی اپنی زندگی میں اور ان لمیٹڈ اجر ہے. یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے. کام کرتے جائیے، راستے میں کوئی بھی مشکل آئے تو سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس اجر کو انشاءاللہ باقی رکھے گا. اللہ اکبر. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو. اخلاق کس کو کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا. اخلاق کہتے ہیں ہماری عادات پر دوام، عادت پر جمنا. خلق ہے اس کا لفظ اور اس میں پرانے ہونے کا معنی ہے.
کوئی چیز پرانی ہوتی ہے کون سی جو آپ بہت پہنتے ہیں، بہت کچھ رکھتے ہیں. اسی طرح اخلاق کوئی وقتی طور پہ ریئیکٹ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق وہ چیز ہے کہ جو آپ ہمیشہ ریئیکٹ کریں. عام حالات میں بندہ جو معاملہ کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری حالات میں وہ نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کہانیاں سننی ہے تو سیرت پڑھ لیجئے اور اس کا مکی دور پڑھ لیجئے کہ کس طرح لوگ جب آپ پہ کوڑا پھینکتے اور آپ ان کے لیے دعائیں کرتے، آپ نے اپنے اخلاق کے زور پہ یہ دین پھیلایا. آج لوگ ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلایا ہوا دین ہے، اخلاق کے دور پہ تھا. آج ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ اگر دین پھیلانا ہے اخلاق اچھے کرو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، ان کے بچوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، کھاؤ، پیو، باتیں کرو، سوشلائز کرو، ان کے اور تمہارے بیچ میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرو. ان کو بتاؤ کہ ہم کوئی اتنے اچھوتے لوگ نہیں ہیں. ان کو یہ نہ بتاؤ کہ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہم اوپر چڑھ گئے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے. جب اندر عاجزی آئے گی نا تو آپ دوسرے لوگوں سے ہاتھ ملائیں گے، باتیں کریں گے. بوڑھا ہے تو اس کا حال پوچھیں گے، اس کے کندھے دبائیں گے، بچہ ہے تو اس کو پیار سے اٹھا لیں گے. اور واللہ ہی ہمارے نبی ایسے ہی تھے. آج ہم نے پتہ نہیں دینداروں کے نام کے ساتھ ایک پروٹوکول لگا کر آگے پیچھے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے لوگوں کو دیکھا، اور ایسے لگتا ہے کہ بعض دفعہ دین پیچھے رہ جاتا ہے، دیندار کوئی ہم اللہ کے برابر کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجیے ہمارا اخلاق اچھا ہو. اگر آج مشن اللہ کے نبی والا ہے نا تو اخلاق بھی وہی ہوگا تو پھر بات بنے گی. یمامہ کا حاکم سمامہ جو تھا اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہوا تھا، اور بے شمار اسی مثالیں موجود ہیں تاریخ کی کہ لوگ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کے آگے آتے تھے. لیکن یہاں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا ازالہ کر دوں. لوگ کہتے ہیں اچھا جی بڑا اعلیٰ اخلاق تھا آپ کے نبی کا، پھر اتنی جنگیں کیوں لڑی، پھر یہ اتنے لوگوں کو کیوں مروایا؟ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اسمائل پاس کرتے رہیں اور کوئی غلط کام کریں اور آپ ہنستے رہیں. مثال ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اتنے میں یہاں سے مصباح اٹھ کے عظمیٰ کو مارنے لگ جائیں اور ہم دیکھتے رہیں کہ نو پرابلم، اٹس اوکے، ہم بہت با اخلاق ہیں، ڈو اٹ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. نہیں، اس وقت ہمارا اخلاق ہے کہ ان کو روکیں کہ پلیز آپ نہ کریں. وہ تو چلیں کچھ اس وقت آپ کی تکلیف میں، آپ آگ میں چلی جائیں گی. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، یہ اخلاق کا بہترین درجہ ہوتا ہے. اتنا با اخلاق ہوتا ہے مومن کہ لوگوں کی برائی دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے کہ اوہو ان کو تو پتہ نہیں کہ اس کے بعد میرا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا اللہ کے نبی کے معاملے میں نقطہ نظر درست کرے. آپ نے سختی کے وقت انتہائی سختی کی اور پیار کے وقت سخت پیار کیا. آپ کی شخصیت میں یہ دو ندیاں آپ کو ساتھ ساتھ دکھیں گی. آپ سیرت پڑھ لیجئے. اللہ کے نبی کے بارے میں ایک بک آن لائن پہ بھی موجود ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے. آڈیو سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جو ہمارے لیے رہبر کامل تھے. جا کے پڑھ لیجئے کیسے لیڈر تھے، کیسے باپ تھے، کیسے جرنیل تھے. جو سختی میدان جنگ میں چاہیے ہوتی ہے وہ سختی آپ گھر میں نہیں کر سکتے. آج دینداروں کا اخلاق گھر والوں کے ساتھ بگڑنے لگتا ہے. بیویوں کے ساتھ جو بھی سختی کی باتیں وہ دینداروں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو سختی کے وقت سختی کیجیے، نرمی کے وقت نرمی کیجیے، چاہے آپ کے بچوں کو اچھا لگے یا برا لگے. ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو راہ راست پر ہے. خود سے پوچھئے، کبھی آپ یہاں رک کے سوچیں بھلا میں اللہ کی نظروں میں کیسی ہوں؟ کبھی دنیا میں اپنے کسی سے محبت کی ہو نا تو آپ کو ایک نہ چاہتے ہوئے ایک سوچ لگ جاتی ہے وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. چپ کے لوگوں سے پوچھتے میرا ذکر کیا تھا، میرا پوچھا تھا، میرے بارے میں بات کرتی ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے منہ سے اپنی بات سنیں. آج رات کو بیٹھ کے سوچئے گا، چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں اس پہ. کیا؟ آج رات کو سوچئے گا کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیسی لگتی ہوں میں اللہ کو. اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بھلا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فرشتوں کو کیا کہتے ہوں گے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ہم بے نیاز، وہ بھی بے نیاز. اور آپ دیکھ لیجئے جو بندہ نظروں میں رہتا ہے نا وہ دل میں بھی رہتا ہے. آپ 4 دن اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، یقین کریں آپ دعاؤں سے نکل جائیں گے. چاہے جتنی مرضی آپ میسج بھیجیں میں دعاؤں میں یاد رکھیں، نہیں آتی دعائیں. جو نظر آتا ہے اس کے لیے دعا بھی ہوتی ہے. آپ خود دیکھ لیں. میں نے دیکھا ہے کہ مائیں جس بیٹے کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں اس کے لیے زیادہ دعائیں کرتی ہیں. ہائے بیچارہ بھوکا آتا ہے، ہائے بیچارہ تھکا آتا ہے، ہائے اس کو کھانے کی ہوش نہیں، ہائے بچے بڑا ستاتے ہیں، ہائے ہائے. نام لیں گی تو اس کا ہی وجہ کیا کہ صاف دیکھ رہی ہیں. دوسرا بچہ ہو سکتا ہے دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ اس سے زیادہ مشکل میں ہو، لیکن ماں کو نہیں پتا ہوتا. بتائے گا تو پتہ چلے گا نا. تو کچھ باتیں بتانے سے ہوتی ہیں، پاس رہتا ہے بندہ تو وہ خود دکھ رہی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں یعنی یہ چیز آتی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنے رقیق تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتے تو ہمیں ایسے لگتا کہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کو کسی سے پیار نہیں ہے. یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ تھا. ایسے ہر بندے کو یہ لگتا تھا ہاں نہیں مجھے وہ بہت پیار کرتے ہیں, نہیں میرے ساتھ تو ان کی بڑی بے تکلفی ہے, میرے ساتھ تو اچھا رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کے بارے میں سوچنا ہے, تھوڑی سی کمی ہو, کوئی اجنبیت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی آج رات انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں تو کہتی ہوں آج کل صرف آسمان ہی دیکھیں. آج کل یقین کریں جو رنگ آسمان کے ہیں میں نے کبھی اس طرح کے رنگ نہیں دیکھے. کس طرح اللہ بول بول کے ہمیں دکھا رہا ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو میں نے یہ کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے. پس تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ بھی ہائی لائٹ کرنے کے قابل تدبر کی آیتیں ہیں کہ کون سے لوگ جو خود پیچھے ہوتے ہیں وہ تمہیں بھی اللہ کے راستے سے پیچھے کرتے ہیں. کیا وَدُّوا لَوْ تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ, یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ سستی کرو تو یہ اور سستی کریں گے. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے, تانے دیتا ہے, چگلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے, سخت بد اعمال جفا کار ہے اور ان سب عیبوں کے ساتھ بد اصل ہے, اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے قصے ہیں, ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. تکبر والا کردار دکھایا. کوئی بھی تھا اس کو چھوڑ دیں, ایک نام آتا ہے لیکن ہم نہیں بولیں گے ادھر. لیکن جب کوئی اللہ کے دین پر عمل کرنے کو اپنا ایگو کا مسئلہ بنا لے, انا کا مسئلہ بنا کر اپنے آپ کو اس سے پیچھے کر لے, تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ مت دبو. یہاں ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا اصول ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں غلط کام کرتے ہیں, پھر وہ اکیلے نہیں رہتے, پھر وہ دوسروں کو بھی اس میں اپنے ساتھ لاتے ہیں, جس کو آپ کہہ لیجئے کہ گروہ بندی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم بھی غلط کرتے ہیں تو تم بھی کرو تاکہ ہماری غلطی نہ دکھے. اللہ کہہ رہے اگر تم نے آج ان کی ایک مانی تو آپ کو پھر بہت ماننی پڑیں گی. میں ایسی سسٹرز کو جانتی ہوں کہ جو صرف دوسرے ملکوں میں آ کر اسٹیبلش ہونے کے نام پر, اپنے آپ کو اس ملک کے ساتھ میچ کرنے کے نام پہ پہلے ایک چیز چھوڑتی ہیں, پھر دوسرا دین کا ریچول چھوڑتا ہے, پھر تیسرا چھوٹتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنا حلیہ نہیں پہچانتی وہ آئینے کے آگے کھڑے ہوئے. اور یہ اتنا سلو ہوتا ہے کہ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا. یہی ہے وَدُّوا لَوْ تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ, یہ چاہتے ہیں کہ تم سست بن جاؤ تاکہ تمہیں اور سست کیا جائے. آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی اوپر کھڑا ہے, آپ بڑی محنت سے اوپر جا رہے ہیں, اب آپ قرآن سن رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, آپ اوپر ہیں. اب اوپر جانے والے کو دو کام کرنے پڑیں گے. سلوپ پہ آپ سوچیے, پہلے بھی ایک مثال دی تھی, آپ سلوپ کی, یہ سلوپ ہے, آپ یہاں پہنچ چکے ہیں. اب یا تو آپ کو اور محنت کر کے اوپر جانا ہے, اور اگر آپ یہاں کھڑے ہیں محنت چھوڑیں گے نا تو نیچے گریں گے. سلوپ کے بیچ میں بندہ کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا. ہمیشہ ہی لوگ دین کا استقبال ایسے کرتے ہیں. تو آگے آگے سورج جن, بالکل ایک دوسرا کردار کہ ہمیشہ ہی حالات نوح والے نہیں رہیں گے. بعض دفعہ جب انسان لوگوں اللہ کے دین کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کو بھیج دیتا ہے. سورج جن کا ٹاپک ہی یہ ہے کہ دل کی خوشی سے سن کر ماننے والے. اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہوتی کہ وہ صرف ایک ہی دفعہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے. پھر ان کو بار بار ریمائنڈ نہیں کرانا پڑتا کہ آ جائیے گا اور بائیے گا, بلکہ وہ خود بولتے ہیں. واقعہ پیچھے ذکر کیا تھا سورہ صافات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ لوگوں کو پیغام دیں, لیکن تکبر کی وجہ سے لوگ جب نہ مانے, آپ کو دکھ ہوا, آپ نے وہاں دعا بھی کی, واپس آئے, بوجھل دل تھا کہ کوئی بھی نہیں مانا, اتنا سفر کیا ایک بندہ نہیں آیا میری بات سننے. تو اللہ تعالیٰ نے نخلا کے مقام پر جنوں کے گروہ کو بھیجا, اس نے اللہ کے نبی کی بات سنی اور انہوں نے جا کر اب اپنی قوم کو کیا کہا وہ اب ہمارے سامنے. یہ پوری صورت ایک خطبہ ہے. جن اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں. یہاں سے تبلیغ کے بہت سارے نقطے ہیں, ٹائم چونکہ زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم اگلی صورتوں پہ اتنا غور تو نہیں کر سکیں گے, لیکن لفظوں پہ بہت گہری نظر رکھیے گا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے ان صورتوں کو پڑھنا اور عمل کرنا آسان کر دے. سورت جن ترتیب کے اعتبار سے 72 نزول کے اعتبار سے 40 یعنی 40 نمبر کی صورت ہے, مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات ہیں جس میں 3 معروف ہیں, انسان, جن اور فرشتے.
انسان کے نام پر بھی ایک صورت ہے، ابھی آگے ہم پڑھنے والے ہیں، ابھی لکھ لیں سورۃ دہر، اس کا دوسرا نام الانسان بھی ہے۔ اس طرح یہاں جنوں کے نام پر، جن کے نام پر صورت آ رہی ہے، فرشتوں کے نام پر صورت تو نہیں لیکن چند صورتوں میں اشارہ مل جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جن کیسی مخلوقات ہے، بہت کچھ تو ہمیں ترجمے سے ہی مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے غور سے قرآن سنا۔ ہائی لائٹ کرتے جائے بس اب کوئکلی اشارے کہ کون لوگ ہیں جو سن کے مانتے ہیں۔ اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ غور سے سننا۔ بعض دفعہ ہم آ کے بیٹھے بھی ہوتے ہیں، کان تو آواز تو ٹکرا رہی ہوتی ہے لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو جو غور سے سنیں گے پھر وہی مانیں گے۔ پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ عجیب سے مراد یہاں ہے کہ دل کو لگنے والا، عجب سے خوبصورت قرآن، بہت نائس قرآن ہے، ہم نے یہ سنا ہے۔ کیسا ہے وہ؟ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ رہنمائی۔ یہ نہیں کہا کہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب بہت ہوتا ہے، بلکہ قرآن کا سب سے خوبصورت پہلو کیا ہے کہ اس کو عمل کی نیت سے سنا جائے اور سمجھا جائے۔ لہٰذا ان کا فیصلہ کیا تھا؟ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور رفع ہے، اس نے کسی کو بیٹی یا بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگ لیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا گمان تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ یہاں دیکھیے کہ آج وہی قرآن ہمارے بھی گھروں میں ہے جو انہوں نے پڑھا، اور اتنا دل کھل گیا کہ جا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہمارا دل کیوں نہیں کھلتا؟ اس لیے کہ غور سے نہیں سنتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی غور سے سنے گا نا پھر بات ہوگی۔ آج ہم قرآن کے لفظی حسن پہ پڑے رہتے ہیں، مخارج کیسے ہیں، ٹون کیسی ہے، ٹیون کیسی ہے، نہیں کھولتے تو اپنے دل کے دروازے نہیں کھولتے اس قرآن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب کتنی خوبصورت ہے۔ کیسے آپ قرآن کے ذرا نزول کے منظر سنیے، تصور میں رکھیے گا کہ کوئی VIP شخصیت آ رہی ہے ایئرپورٹ سے اور اس کا یہ استقبال ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول نہ بنا کر بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمانوں میں بیٹھنے کی راہ پا لیتے تھے، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے قرآن آسمان پہ جنوں کی آمد و رفت عام تھی، وہ اوپر تک چلے جاتے تھے، فرشتوں کی بھی باتیں سن لیتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ اتنے پروٹوکول سے یہ کتاب اتری کہ کوئی جن کوئی شیطان آسمان کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس کی باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، پہلے تو ہم کھلے ہم آتے تھے جاتے تھے، کوئی رول نہیں تھا، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، یا بھی اتنی پابندیاں کیوں لگیں؟ پھر پتہ چلا نہیں یہاں قرآن ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آپ ذرا چھوٹی سی ایک مثال لیں آیات کو سنتے ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بات اور سمجھ آئے۔ آپ سوچئے کہ آپ اوسلو میں ہیں، کوئی بھی گھر کہیں سوچ لیجئے آپ کو ایک دم گاڑیوں کی آواز آتی ہے، بہت گھن گھن کرتی ہوئی گاڑیوں کی 6 7 8 گاڑیاں جا رہی ہیں، اوپر ہیلی کاپٹر گھوم رہا ہے، بہت پروٹوکول سے کوئی پرسنالٹی ہے، جو کوئی شخصیت ہے جو اس ملک میں آئے، اس شہر میں آئے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کوئی لگتا ہے بڑا بندہ آ گیا، کوئی مہمان ہے، کوئی کچھ ہے، اور جب یہ سب کچھ کریں تو وہ گاڑی جو مہمان خصوصی کی تھی وہ آپ کے گھر کے آگے کھڑی ہو جائے، کیا سوچیں گے اپنے بارے میں؟ خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ شاید ہمیں یقین ہی نہ آئے کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہے، دروازے نہیں کھولیں گے؟
میرا خیال ہے کہ خوشی کے مارے پتہ نہیں بے ہوشی نہ ہو جائیں، اور اگر کوئی وائٹ ہاؤس سے آ جائے تو پھر تو کیمروں کو بلا لیں گے کہ جلدی سے اور تصویریں کھولو۔ اب ذرا لائیے اس مثال کو ان آیتوں پہ۔ یہ کتاب اتنے ہی پروٹوکول سے نازل ہوئی، اتنے فرشتے اترتے ہیں اس کی آیتوں کے ساتھ، اور آج میرے اور آپ کے گھر کے باہر نوک کر رہی ہے۔ کیا دروازہ نہیں کھولیں گے؟ کیا ہم اس کتاب کے لیے اپنا دل نہیں کھولیں گے؟ کتنی نا قدری کرتے ہیں ہم۔ یہ کہہ دیں گے ہاں بس چلی جاؤ، بیٹھ جاؤ ادھر ڈرائنگ روم میں، ہم فارغ نہیں، ابھی ہمیں جاب کرنی ہے، ابھی ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ کتنا ہم کم سمجھتے ہیں، کتنی ہم کم قدر کرتے ہیں۔ اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا، یا ان کا رب ان کو راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے مختلف ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم ایمان لے آئے۔ اب جو بھی کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا، اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کی اطاعت گزار ہیں، اور کچھ حق سے ہٹے ہوئے، تو جنہوں نے اسلام کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منہ موڑتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جنوں کو حیرت ہو رہی ہے، ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے انسان جنت اور جہنم میں جائیں گے، اس طرح جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ کچھ نیک جن ہوتے ہیں، کچھ بد ہیں۔ نیک جن کسی کو کچھ نہیں کہتے الا یہ کہ کوئی ان کو ستائے، بد جن تنگ کرتے ہیں۔ نیک جن وہاں ہوتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں عبادت کی جائے۔ برے جن وہاں ہوتے ہیں جہاں ہر وقت گانا بجانا ہو۔ کبھی گھر میں ایک دم جھگڑا شروع ہو جائے، یا آپ کا بچہ انیوژلی رو رہا ہے، تو فوراً چیک کریں کہ کوئی ایسی چیز تو گھر میں نہیں اس وقت چل یا بج رہی کہ جو شیطانوں کو ہمارے گھر پہ بلا رہی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس حصے میں ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ جن جو ہوتے ہیں نا، ان میں بھی کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، اور وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ قرآن سن کر مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنا پیارا قرآن ہے، ان لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اب یہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کیا؟ اور اے نبی کہو مجھ پر وحی کی گئی کہ اگر لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ ہائی لائٹ کیجیے گا، آپ کا عقیدہ درست کرنے والی آیت ہے، اور میرا بھی۔ کیا؟ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، کہ اگر لوگ استقامت پہ رہے، دین پہ عمل کریں گے تو ہم ان کو کھلا پانی پلائیں گے، نعمتیں دیں گے دنیا کی۔ پھر یہ اسی بات کی دلیل بن رہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین پہ آئیں گے تو دنیا کی دولت بہت ساری ملے گی، لیکن عموماً ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ان کو آزماتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اس کا رب پھر اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ سچ جو بات ہے، دنیا آج اس عذاب کا شکار ہوئی ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ دعا کیجیے اللہ مسجدوں سے شرک ختم کر دے، کیونکہ مسجد کا شرک پوری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مسجد میں تو یہ ہوتا ہے، پھر آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو اللہ خود کہہ رہے کہ ان المساجد للہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ایک تو صریحاً شرک پھیلتا ہے نا مسجد سے، کبھی ایک دوسرا شرک بھی مسجد سے پھیل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرا نام، میری صدارت، میری وزارت، یعنی مسجد اللہ کی بننے کے بجائے گروہوں کی بن گئی، اداروں کی بن گئی، اور اس کے اندر چودراہٹ پن چند لوگوں کی رہ گئی۔ كَوَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا رہوں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوگوں میں تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ سوچئے کہ ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا نہ بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا،
اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ لوگوں کو اپنی کثرت پہ بڑا مان ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اتنے لوگ، ہم اتنے بڑے لوگ، ہمارے اتنے گروہ. اللہ کہتے ہیں کل مقابلہ کروا کے دیکھ لو، تمہارے گروہ جیتتے ہیں یا اللہ کے گروہ جیتتے ہیں. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس سے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. اس کی انوینٹریز بہت اسٹرانگ ہے. کتنے پتے ہیں، کتنے بارش کے قطرے ہیں، کتنے آنسو اس کے راستے میں بہتے ہیں، کتنے قدم چلتے ہو اس کے راستوں میں، کتنی جھوٹ بولتے ہو، کتنی غیبتیں کرتے ہو. کل قیامت کے دن جا کے ایک ایک حساب کتاب دیکھ لینا. اللہ کے حساب اتنے پکے، اللہ ہمارے حساب بھی پکے کر دے. سورۃ مزمل ترتیب کے اعتبار سے 73 اور نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے. پہلی کون سی؟ اقرا بسم ربی کا. دوسری کون سی تھی؟ پیچھے پڑھ چکے، سورۃ قلم. یہ تیسری وہی ہے. تو اب یہاں سے ذرا اپنا مزاج بھی ساتھ چیک کیا کرے نا. بالکل نیا کام تو اللہ کے نبی نے شروع کیا. ہائے کوئی ساتھ نہیں ہے آپ کے. مکے کی گلیوں میں ایک یتیم شخص جس کی کوئی بہت بڑی جائیداد نہیں، کوئی برادری نہیں، ایک نیا بندہ جس کو لوگ دین کے نام سے سوچ رہے ہیں. اب اس کو اللہ تعالیٰ کیسے تسلیاں دیتا ہے. کبھی آپ نیا کسی جگہ دین کا کام شروع کریں، سورۃ مزمل کو حفظ جان بنا لیں. اور افسوس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ سورۃ مزمل کا وظیفہ کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. سورۃ شاید غالباً عصر کی نماز کے بعد کتنی دفعہ پڑھنی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کبھی اس کے اوپر غور تو کر کے دیکھو کہ اس میں ہے کیا. آئیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم. آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کیونکہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. یہ وہ دن تھے جب اللہ اپنے نبی کے دل کو وحی کے لیے تیار کر رہے تھے. اللہ کے نبی تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے، روزے رکھتے. اللہ تعالیٰ پہلے دل کو خالی کرتا ہے. یاد رکھیں ان دنیا کے کھیل تماشوں میں بیٹھ کے آپ مستقل قرآن نہیں سن سکتے. سن بھی رہے ہوں گے تو دل دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوگا. اس کے لیے انسان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کرنا پڑتا ہے اور رات کی عبادت بندے کو اللہ کے دین کے کام کرنے کے قابل کرتی ہے. جب کبھی آپ کو دین کا کوئی کام مشکل لگے تو اپنی راتوں کا بھی کام رکھ لیں اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت بھاری کلام ہے آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. اگر آج آپ میں سے بھی کوئی دین کی مدد کرنے کی تیاریوں میں ہے نا، اگر آپ قرآن کے ہیلپر ہیں، سبل السلام میں آپ مددگار بن رہے ہیں، آپ گروپ لیڈرز بن رہے ہیں، تو پھر تہجد شروع کر دیں کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت موزوں ہے کیونکہ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیت ہیں. جو نمازیں بھی پڑھتے ہو وہ بھی بس اس سوچ میں پڑھتے ہو کہ اس کے آگے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے. اس لیے رات کے لیسن بہت ضروری ہوتے ہیں داعی اللہ کے. رات کو اللہ سے باتیں ہوتی ہیں تبھی دن میں اللہ کے بندوں سے باتیں ہوں گی. جو راتوں کو اللہ سے انسٹرکشنز نہیں لیتے وہ کام پہ آ کے بھی پوچھتے ہیں کریں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. فہم ہی نہیں کھلتا، دل ہی نہیں کھلتا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا تعلق باللہ مضبوط کر دے اور ہم اپنی نفلی عبادات کے ذریعے اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں. فرمایا
اپنے رب کا نام ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. ہائی لائٹ کرے ذرا. بتل الیہ تبدیلا. مجھے وہ یاد آ رہی ہیں مثالیں اور باتیں جو ہم نے سبیل الجنہ میں عنایتوں میں کی تھی، اور اس پہ لیکچر بھی موجود ہے. پوری سورۃ مزمل میں نے ایک دفعہ، میرا خیال ہے کہ ابھی بریمون جب گئی تھی، جرمنی کا ٹرپ ہوگا، اگر آپ میں سے ایڈمن کو کسی کو ملے، جرمنی میں نے پوری سورۃ مزمل پڑھائی تھی، اور اسی طرح غالباً ایک دفعہ سورۃ صف بھی پڑھائی تھی. بہت خوبصورت سورت ہے. اتنے میسیجز ہیں اس میں کہ ابھی تو بس ہم انسٹرکشنز لے رہے ہیں، کام تو بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب کا نام بلند کرو اور سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ. دیکھیے تنہائی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، شرط یہ کہ آپ اس میں اللہ کی طرف آئیں. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے اپنا ناروے کا پہلا ٹرپ یاد آ جاتا ہے. پہلے سے مراد جو ارینجڈ پہلا تھا. ایک تو پہلی دفعہ جب ہم آئے 4-5 دن تھے، اس میں تو درس تھے، ساتھ دیے، میرے ہسبینڈ بھی ساتھ تھے. لیکن جب اس کے بعد دوبارہ آپ ساتھیوں نے بلایا کہ ہم ایک شارٹ کورس کریں گے رمضان میں، اسٹوفنر مسجد میں ہم نے ایک شارٹ کورس کیا تھا. مجھے یاد آ رہے ہیں وہ دن یا آیتیں پڑھتے ہوئے کہ جب میں یہاں تھی، رمضان تھا، اس کے فوراً بعد تو میرے ہسبینڈ یہاں سے پھر عمرے پہ چلے گئے. میں نے اپنی اسی تعلیمی چیزوں کو پریفر کیا کہ مجھے یہ زیادہ فائدہ مند لگ رہا ہے، یہ چلے گئے. میں بالکل اس شہر میں نہیں تھی، چند 2-3 ساتھیوں کے سوا زیادہ کو جانتی بھی نہیں تھی. تو جہاں میں رہتی تھی سارا دن تو ساتھیوں کے ساتھ گزرتا، تو میں اپنے شوق سے شام کو میں کہتی تھی نہیں میں نے وہیں رہنا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے. اور شام کی کلاس بھی ان دنوں آن لائن پہ ہماری نور القرآن کے نام پہ ایک چلتی تھی، وہ آدھی رات کو لیتی تھی. یقین کریں آج بھی جب میں بیٹھتی ہوں نا کہیں تو مجھے وہ راتیں بڑی یاد آتی ہیں. کھڑکی کھول لیتی تھی، میری عادت ہے کھڑکیاں کھولنے کی، اور سامنے آسمان ہوتا تھا، اور چونکہ پاس کوئی نہیں تھا نا. جو میں آپ کو تبتل بتا رہی ہوں نا، جب ہم رشتہ داروں میں گھرے رہتے ہیں، پیاروں میں گھرے رہتے ہیں، شوہر کے لاڈ، وہ آپ کے لاڈ، آپ ان کے لاڈ، بچوں کے لاڈ، ان کا پراٹھا، ان کا کھانا، ان کی چائے، پورا دن سمجھ نہیں آتا. تھوڑا سا تبتل کر کے دیکھیں. اعتکاف اسی کی ایک چھوٹی سی جھلکی ہے. میں کہتی ہوں صرف اس کلاس روم میں آتے ہوئے آپ تبتل کر لینا، اپنے سارے سیل فون، ٹیکسٹ میسج بند کر کے بیگ میں رکھ دیں اور کہیں کہ اللہ تھوڑی دیر مجھے سب سے کاٹ کر اپنا بنا لے. پھر آپ کے دل پہ یہ قرآن اترے گا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، بس اسی کو اپنا وکیل بنا لو. اللہ ہم تجھے اپنا وکیل بناتے ہیں، تو ہمارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو. دیکھیے واحد متکلم کے صیغے. اللہ کرے اب یہ میرا معاملہ ہے، جو آپ کے راستے پہ رکاوٹ بنتا ہے نبی آپ پیچھے ہو جائیں، میں ان سے نبٹتا ہوں، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسے ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. اتنا بڑا دھماکہ، انسان کا اس دن کیا حال ہوگا. لوگ اس بات کو دنیا میں سمجھ جائیں تو کبھی کسی پہ زیادتی نہ کریں. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. یعنی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ اپنے کسی بندے کو کسی قوم کی طرف بھیجتے اور وہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچائیں. لیکن لوگ بچوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ قدری کرتے ہیں. کہا پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے کہ یجل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. قیامت کا دھماکہ اتنا شدید ہوگا کہ گود کا بچہ جو وہ بوڑھا ہو جائے گا. بات کہتے ہیں اتنا لمبا دن ہوگا اس لیے ایسا ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ اس کی جو وحشت ہے اور اس کی جو دہشت ہے وہ بوڑھا کر دے. جیسے ہم کہتے ہیں وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہو، غموں نے تو میری کمر توڑ دی. اور وہ دن کیسا ہوگا کہ السماء منفطر بھی کان وعدہ مفعولا، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے.
آپ کو ان آخری پاروں میں بالکل بے اتنائی کا ثبوت دکھے گا. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، تو میں اس وقت ایک قسم کی بالکل قرآن کے سہارے پہ چل رہی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے جو بات اس سال میرے زبان سے آنی تھی آ گئی. بے شمار چیزیں ابھی جو ہم نے اسلام اے ٹو زی میں کرنی ہے، جو میں نے تیار کی ہوئی تھی آپ کے لیے، لیکن اب میں کہتی ہوں نہیں، بس اللہ اس سال شاید اتنا ہی تھا ان کے نصیب میں، اب تو بس تیرے قرآن کی آیتیں پوری کر کے سمجھ جائیں. ایسے لگتا ہے کہ آپ سب پہ حجت تمام ہو گئی ہے. الحمدللہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کون ہے، رسول کا کیا مقام ہے، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے. اب آپ جانے اور آپ کا رب. یہ ایک نصیحت. اب جو چاہے کرے، کوئی زبردستی نہیں. مت کوئی اب کسی کو کہے کہ یہ کرو اور وہ کرو. جس کا جو دل چاہے کر لو، ڈھیلا چھوڑ دو ان کو. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل. اے نبی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو. یہ نہیں کہا پوری رات کھڑے رہتے ہو. کوئی شبینہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا کہ پوری رات میں کھڑے ہو کر 10 پارے پڑھے یا اس سے کم یا بیش. اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اے اللہ تو ہمیں تہجدوں کا عادی بنا دے، چپکے چپکے تجھے پکارنے والے بن جائیں. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، کیونکہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ آج جو دو گے کل تمہیں مل جائے گا. پھر فکر کرو گے ہائے ساتھ ہی لے آتا تو اچھا تھا. آپ دیکھیے کہ آپ پاکستان سے ادھر آئے، آپ کچھ چیزیں وہاں چھوڑ آئے اس سوچ کے ساتھ کہ چلو پھر کبھی جاؤں گی پاکستان میں تو رہ لوں گی، پھر گھر بنانا پڑے گا وہیں چھوڑا. آپ ادھر آ گئے، جہاں آ کے آپ کو سب کچھ نیا خریدنا پڑا، مہنگا بھی خریدنا پڑا، وہ ملا بھی نہ جو چاہا. پھر اتنے میں آپ کو خبر آئے کہ پاکستان میں جو آپ کی چیزیں تھیں وہاں سیلاب آ گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی رشتہ دار خراب کر گیا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ساتھ ہی نہ لے آتی تو اچھا تھا، چلو شپ کرا لیتی، وہاں تو نہ ضائع ہوتا. اس فیلنگ کو بہت ہلکا سمجھے، لیکن وہ فیلنگ سوچے جو قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کے یہ دنیا کی چیزیں یاد آ رہی ہوں گی. یہاں کی کرسیاں اور یہاں کے میز اور یہاں کے کمپیوٹر، یہاں کے بینک بیلنس اور یہاں کے اکاؤنٹس جو سیز ہو جائیں گے ہماری موت کے ساتھ. کوئی مرتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. کسی کی ڈیتھ ہوئی تو کچھ دن بعد میل میں پھر ایک لیٹر ملا، ان کو خود ہی پتہ چل گیا وہ مر گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ان کا نام تھا، اب ان کا نکل گیا، اب کوئی نہیں ان کا نام یوز کر سکتا. اس طرح ہمارا بھی اکاؤنٹ سیز ہو جائے گا عنقریب. آج اپنے ہاتھ سے جو دے دیں گے یہ اللہ کے ہاتھوں میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام صرف دعوت دینے کا نہیں ہوتا. یہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے باتیں بتا رہے ہیں کہ دوسروں سے مانگنے والوں کو خود بھی خرچ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سارا اپنے لوگوں سے تو نکلوا لو اور اپنا جمع کر کے رکھ دو، اور دوسرا بھی نہیں کام کرنا چاہیے کہ ہم سب کام خود کریں گے، پھر دوسرے کہاں سے نیکی لیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہمارا کام ہم خود ہی کر لیں گے. نہیں، کبھی ایسا نہ کریں. جتنا لوگ کسی چیز کے اندر اپنا رنگ مال ڈالیں گے اتنا وہ چیز ان کو اپنی لگے گی. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کے راستے میں کھولنے والا بنا دے. سورۃ مدثر، بس سمجھ لیں کہ پیئر ہے سورۃ مزمل کا، بالکل قریب کے زمانے کی صورتیں ہیں. سورۃ مدثر 74 یعنی 74 نمبر کی صورت ہے، اور مکی صورت ہے، اور 4 نمبر کی وحی ہے. پہلی اقرا بسم ربک کا، دوسری سورۃ قلم، تیسری سورۃ مزمل، اور اب چوتھی مدثر. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رات کی عبادت کو پختہ کرنے کا حکم دیا. پہلے اپنا تعلق باللہ مضبوط کرو. اب یہاں آپ دیکھیں گے براہ راست آپ کو استاد بنایا جا رہا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو. سونے کے دن گئے، اٹھو شاباش، کھڑے ہو جاؤ.
میرے راستے میں انتظار کرو، لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں، تم ان کی مدد کرو۔ اور اللہ کے نبی نے اس حکم پر اتنا عمل کیا کہ پھر 23 سال کھڑے ہی رہے۔ پھر ایسا کھڑے ہوئے، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، خاندان راستے میں رکاوٹ بنا، لوگوں نے مجنو دیوانہ کیا حال لالچ دیے، کبھی غصہ کیا، لیکن قوم فانذر کا حق ادا کرتے رہے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کھڑا کر لے، ہمیں سے ہر ایک کو اللہ اپنے خاندان کے لیے کھڑا کر لے، اپنی برادری کے لوگوں کے لیے کھڑا کر لے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے، اپنے محلوں، اپنے علاقوں، اپنے ملکوں کے لیے کھڑا کر لے۔ ہم میں سے ہر ایک کو آج کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں بے دینی پھیلتی جا رہی ہے دن بدن۔ جہاں بیٹھے میں اپنے ملک شہر کی فکر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مدد کی جائے، ہمیں ای میل لکھ دیں، خط لکھ دیں، آ کے یہاں بات کر لیں، آپ کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں ارینج کر دیا جائے گا۔ جائیے اپنے لوگوں تک پیغام تو پہنچائیے۔ لوگ جہالت میں مر رہے ہیں اور آپ ابھی کھانے پکا رہے ہیں اور شادیوں کے کپڑے بنا رہے ہیں اور ابھی مکلاوا چل رہا ہے اور ابھی بچے کی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں اپنے کاموں کے لیے نہیں آئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ میں رب کو بڑا بناؤں گی۔ اور اپنے کپڑے پاک رکھو، دامن پہ دھبے نہ لگنے دو مسلمانوں، کہ لوگ تمہاری بات نہ سنیں، کہ اپنا تو عمل ان کا دیکھو، گھر تو دیکھو ان کے کیسے گندے ہیں، اور ان کی سڑکیں تو دیکھو، اور ان کی تو مسجدیں دیکھو، اور گندگی سے دور رہو، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ سب گندی عادات اور گندی حرکتیں چھوڑ دو، اور دیکھو احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اگر اس راستے میں مشکل آئے تو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ کیا ہوگا اس دن جس دن رب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ تو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا۔ سوچئے ہر ایک اپنے آپ کو لے لے، چھوڑ دیں کس کی بات ہے، یہ میری بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اکیلے پیدا کیا تھا نا، آئے بھی اکیلے تھے، اللہ نے پیدا بھی اکیلا کیا ہمیں، پھر مال دیا، پھر اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، حل من مزید، حل من مزید۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں سے بغض رکھتا ہے۔ میں تو اسے ان قریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، ولید بن مغیرہ، تو خدا کی مار اس پر پڑی، کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ اس شخص نے اللہ کے کلام کو مان لیا ہوا تھا دل سے، لیکن اپنی سرداری بچانے کے لیے، اپنا عہدہ بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو دل سے یقین ہوتا ہے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے جو قرآن کا ہے، لیکن اپنے عہدے بچانا چاہتے ہیں۔ یہاں تو بڑے بنے ہوئے ہیں، وہاں گئے تو سکتا ہے چھوٹا بننا پڑے۔ اس شخص کا یہ جرم تھا۔ اللہ نے اس کے فیس ایکشنز، اس کی باڈی لینگویج تک قرآن میں پیش کر دی۔ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، آخر کار بولا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی کی بات کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، کوئی اتنی بڑا فرق تو ہے نہیں ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ اللہ کہتے نہیں، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے دوزخ، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یعنی نہ جیتوں میں نہ مرتوں میں۔ کسی انسان کو اگر آپ نے بستر پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نہ جیئیں گے نہ مریں گے، جہنم بندے کا یہ حال کر دے گی، کھال جھلس دینے والی ہوگی۔ 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومن کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا،
کتنے مچھروں کے لشکر ہیں، جس میں سے ایک مچھر نے نمرود کے سر میں گھس کر اس کو لا تبقی ولا تذر کا شکار کر دیا تھا۔ آج بھی دیکھیے اللہ کے کتنے لشکر ہیں۔ صبح آپ کو بھی دکھائی تھی نا سورہ ملک، اس میں دیکھی تھی مچھلیاں، جھنڈ کے جھنڈ مچھلیاں، کروڑوں خربوں کی تعداد میں مکھیاں، مچھر، کیڑے۔ اللہ کہتے تمہیں کیا پتا تمہارا رب کتنی قدرت والا ہے؟ کیا وہ اپنے کام خود نہیں کرا سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں موقع دیتا ہے۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے ڈراؤ، تم میں سے یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہائی لائٹ کیجئے گا، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو بالوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے۔ یہ آیتیں اگلی پوری کی پوری ہائی لائٹ کیجئے آخر تک اور سوچئے۔ کچھ لوگ جہنم میں جل رہے ہیں اور اوپر سے جنتی دوست یا رشتہ دار جن کو عموماً دنیا میں لوگ بہت بیوقوف سمجھتے تھے، یہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ جیسے کبھی کسی کو نقصان ہونا تو پھر لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ بھی کیا تھا، کوئی غلط کام کیا تھا، کیسے تمہیں اتنا نقصان ہو گیا؟ تو اب ان کے دوست، یار، بیلی جس کو کہتے ہیں، وہ دیکھ کے کہیں گے بھائی یہ دوزخ میں کیسے آ گئے ہو؟